اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں ایسا خیال اگر آئے تو خیال سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہ ہے کہ اگر بندہ آواز سنتا ہے یا بو محسوس کرتا ہے اور یقین اس کو ہو جائے تو پھر وہ نماز چھوڑ کے وضو کرے۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حسیسا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن معاویۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین وقاء الصاحی، یہ آنکھیں پاخانے کی جگہ کے تسمے ہیں۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِقَاءُ، اور پس جب آنکھیں سو جائیں تو پاخانے کی جگہ ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ رواہ احمد و طبرانی۔ وزاد، اور زائد الفاظ اس حدیث کے یہ ہیں، ومن نام فلیتوضأ، اور جو سو جائے اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ وہذه الزیادۃ فی ھذا الحدیث عند ابی داؤد من حدیث علی دون قولہ، لیکن ابو داؤد کی حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے استطلق الوقاء، کہ پاخانے کی جگہ ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ وفی کلا الاسنادین ضعف، ان دونوں روایتوں کے اندر ضعف موجود ہے۔ بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر نیند آ جاتی ہے، نیند سے تو ویسے ہی وضو ہے، اور وضو کی وجہ یہی ہے کہ نیند میں بندہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے یہی معاملہ ہو، اس کی وجہ سے کچھ خارج ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹا ہو، تو پکی نیند آ جائے تو اس سے وضو کرنا ضروری ہے۔ اگلی روایت ابو داؤد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع، انما الوضوء علی من نام مضطجعا، بے شک وضو اس پر ہے جو سو جائے پہلو پر۔ وفی اسنادہ ضعف ایضا، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ تو پہلو کے ساتھ سونا یہ وضو کے لیے ناقص نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر پہلو پر سویا ہے اور گہری نیند آ چکی ہے تو پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اگلی روایت کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں بے شک نبی علیہ السلام نے احتجم وصلی، سنگی لگوائی جس کو پچھنے کہتے ہیں، جو گندا خون جسم سے نکالا جاتا ہے، وصلی، اور آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضأ، اور نہیں آپ نے وضو کیا۔ اخرجہ الدارقطنی ولینہ، یہ بھی سنن دارقطنی کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے سنگی لگوائی لیکن آپ نے اسی حالت میں نماز پڑھی، یعنی آپ نے وضو نہیں کیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگلی روایت جو ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی احدکم الشیطان فی صلاتہ، آتا ہے تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان نماز کی صورت میں، نماز کی حالت میں، فینفخ فی مقعدتہ، بس وہ پھونک مارتا ہے اس کے بیٹھنے کی جگہ پر، فیخیل الیہ انہ احدث، بس خیال ڈالتا ہے اس کی طرف، اس بندے کو خیال ڈالتا ہے کہ بے شک وہ بے وضو ہو گیا ہے، ولم یحدث، اور وہ بے وضو نہیں ہوتا۔ فاذا وجد ذلک، بس جب تم میں سے کوئی ایک یہ معاملہ پائے، فلا ینصرف، بس چاہیے کہ نہ وہ پھیرے نماز سے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، تو نماز سے نہ پھرے حتیٰ کہ وہ کوئی آواز سن لے یا بو محسوس کرے۔ اخرجہ البزار واصلہ فی الصحیحین من حدیث عبداللہ بن زید ولمسلم عن ابی ہریرہ نحوہ۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں ایسا خیال اگر آئے تو خیال سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہ ہے کہ اگر بندہ آواز سنتا ہے یا بو محسوس کرتا ہے اور یقین اس کو ہو جائے تو پھر وہ نماز چھوڑ کے وضو کرے، اگر یقین نہیں ہے تو پھر وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وللحاکم عن ابی سعید، مستدرک حاکم کے اندر ابو سعید سے مرفوع روایت ہے، اذا جاء احدکم الشیطان، جب آئے تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان نماز کی حالت میں، فقال انک احدثت، بس وہ کہتا ہے کہ تو بے وضو ہو گیا ہے، فلیقل، پس چاہیے کہ بندہ کہے کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، وآخرجہ ابن حبان بلفظ فلیقل فی نفسہ،
ابن حبان کی روایت میں یہ ہے کہ وہ اپنے نفس میں یہ کہے کہ تو جھوٹا ہے، یعنی اس کی تردید کر دے، خود اگر یقین ہو تو پھر وہ وضو دوبارہ کرے، نماز کو توڑ دے، لیکن اگر خود یقین نہیں ہے تو شک کی بنیاد پر نماز توڑ کر وضو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے ہمارا نیا باب شروع ہوگا، باب آداب قضاء الحاجت، قضاء حاجت کے آداب کے حوالے سے۔ وما توفیق الا باللہ۔